नंबर 1, जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि बास कामों का आपकी मर्ज़ी से ना होना आपके लिए बेहतर है, उस दिन आपकी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। नंबर 2, नाराज़गी, गिले-शिकवे वहाँ अच्छे लगते हैं, जहाँ अपनायत हो। जहाँ किसी को मान रखना ना आता हो, वहाँ खामोशी से मुस्कुरा देना ही अच्छा है। नंबर 3, लोगों के ऐबों से इस तरह गाफ़िल हो जाओ, जैसे सोते वक़्त तुम दुनिया से गाफ़िल हो जाते हो। नंबर 4, लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो, मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और ज़िंदा रहो तुम मिलने की आरज़ू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज इंशाअल्लाह सूरह अल कहफ की आयत नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफ़हीमुल कुरान से बयान करूँगी, जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। बस तुम सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस ना करो और ना उनके मुतालिक किसी से पूछ गछ करो। इसकी तफसीर है, इससे मालूम होता है कि इस वाक़े के पौने 300 साल बाद नज़ूल कुरान के ज़माने में इसकी तफसीलात के मुतालिक मुख्तलिफ अफसाने ईसाइयों में फैले हुए थे और अमूमन मुस्तनद मालूमात लोगों के पास मौजूद न थी। ज़ाहिर है कि वो प्रेस का ज़माना न था। जिन किताबों में इसके मुतालिक निस्बतन ज़्यादा सही मालूमात दर्ज थी, वो आम तौर पर शाया होती। वाक़यात ज़्यादातर ज़ुबानी रवायात के ज़रिए से फैलते थे और इम्तदाद ज़माना के साथ उनकी बहुत सी तफसीलात अफसाना बनती चली जाती थीं। ताहम चूँकि तीसरे कौल की तरदीद अल्लाह ताला ने नहीं फरमाई है, इसलिए ये गुमान किया जा सकता है कि सही तादाद 7 ही थी। मतलब ये है कि असल चीज़ उनकी तादाद नहीं है, बल्कि असल चीज़ वो सबक हैं जो इस किस्से से मिलते हैं। इससे ये सबक मिलता है कि एक सच्चे मोमिन को किसी हाल में हक से मुंह मोड़ने और बातिल के आगे सर झुकाने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। इससे ये सबक मिलता है कि मोमिन का एतमाद असबाब दुनिया पर नहीं बल्कि अल्लाह पर होना चाहिए, और हक परस्ती के लिए बज़ाहिर माहौल में किसी साजगारी के आसार नज़र ना आते हों, तब भी अल्लाह के भरोसे पर राह हक में कदम उठा देना चाहिए। इससे ये सबक मिलता है कि जिस आदत जारिया को लोग कानून फितरत समझते हैं, वो ख्याल करते हैं कि इस कानून के ख़िलाफ़ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला दर हकीकत उसका पाबंद नहीं है। वो जब और जहाँ चाहे इस आदत को बदलकर जो गैर मामूली काम भी करना चाहे कर सकता है। उसके लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है कि किसी को 200 बरस तक सुलाकर इस तरह उठा बैठाए जैसे वो चंद घंटे सोया है, और उसकी उम्र, शक्ल, सूरत, लिबास, तंदुरुस्ती, गर्ज किसी चीज़ पर भी उस इम्तदाद ज़माना का कुछ असर ना हो। इससे ये सबक मिलता है कि नू इंसानी की तमाम अगली पिछली नस्लों को बेअक वक्त जिंदा करके उठा देना, जिसकी खबर अंबिया और कुतुब आसमानी ने दी है, अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ भी बैद नहीं है। इससे ये सबक मिलता है कि जाहिल इंसान किस तरह हर ज़माने में अल्लाह की निशानियों को अपने लिए सुरमई चश्मे बसीरत बनाने के बजाय उल्टा मजीद गुमराही का सामान बनाते रहे हैं। असहाब कहफ को जो मौजज़ा अल्लाह ने इसलिए दिखाया था कि लोग इससे आखिरत का यकीन हासिल करें, ठीक उसी निशानी को उन्होंने ये समझा कि अल्लाह ने इन्हें अपने कुछ और वली पूजने के लिए अता कर दिए। ये हैं वो असल सबक जो आदमी को इस किस्से से लेने चाहिए, और इसमें तवज्जो के काबिल यही अमूर हैं। इनसे तवज्जो हटाकर इस खोज में लग जाना कि असहाब कहफ कितने थे और कितने ना थे, और इनके नाम क्या क्या थे, और इनका कुत्ता किस रंग का था, ये उन लोगों का काम है जो मगज़ को छोड़कर सिर्फ छिलकों से दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके वास्ते से अहले ईमान को ये तालीम दी है कि अगर दूसरे लोग इस तरह की गैर मुतल्लिका बहसें छेड़ें भी,
تو تم ان میں نہ الجھو، نہ ایسے سوالات کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کرو، بلکہ اپنی توجہ صرف کام کی بات پر مرکوز رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی صحیح تعداد بیان نہیں فرمائی تاکہ شوق فضول رکھنے والوں کو غذا نہ ملے۔ آیت نمبر 23، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ آیت نمبر 24، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ایک جملہ مدرجہ ہے جو پچھلی آیات کے مضمون کی مناسبت سے سلسلہ کلام کے بیچ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں ہدایت کی گئی تھی کہ اصحاب کہف کی تعداد کا صحیح علم اللہ کو ہے اور اس کی تحقیق کرنا ایک غیر ضروری کام ہے، لہٰذا خواہ مخواہ ایک غیر ضروری بات کی کھوج میں لگنے سے پرہیز کرو اور اس پر کسی سے بحث بھی نہ کرو۔ اس سلسلہ میں آگے کی بات ارشاد فرمانے سے پہلے جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور ہدایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو دی گئی، اور وہ یہ کہ تم کبھی دعوے سے یہ نہ کہہ دینا کہ میں کل فلاں کام کر دوں گا۔ تم کو کیا خبر کہ تم وہ کام کر سکو گے یا نہیں؟ نہ تمہیں غیب کا علم ہے اور نہ تم اپنے افعال میں ایسے خود مختار کہ جو کچھ چاہو کر سکو۔ اس لیے اگر کبھی بے خیالی میں ایسی بات زبان سے نکل بھی جائے تو فوراً متنبہ ہو کر اللہ کو یاد کرو اور انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ مزید برآں تم یہ بھی نہیں جانتے کہ جس کام کے کرنے کو تم کہہ رہے ہو آیا اس میں خیر ہے یا کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے، لہٰذا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یوں کہا کرو کہ امید ہے میرا رب اس معاملے میں صحیح بات یا صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ آیت نمبر 25، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھا گئے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس فقرے کا تعلق ہمارے نزدیک جملہ مدرجہ سے پہلے کے فقرے کے ساتھ ہے، یعنی سلسلہ عبارت یوں ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور بعض لوگ اس مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھا گئے ہیں۔ اس عبارت میں 300 اور 9 سال کی تعداد جو بیان کی گئی ہے، ہمارے خیال میں یہ دراصل لوگوں کے قول کی حکایت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بعد کے فقرے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم کہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ اگر 309 کی تعداد اللہ نے خود بیان فرمائی ہوتی، اس کے بعد یہ فقرہ ارشاد فرمانے کے کوئی معنی نہ تھے۔ اسی دلیل کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یہی تعویل اختیار فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کے قول کی حکایت ہے۔ آیت نمبر 26، تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آیت نمبر 27، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اس کی تفسیر ہے، اصحاب کہف کا قصہ ختم کرنے کے بعد اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے اور اس میں ان حالات پر تبصرہ ہے جو اس وقت مکہ میں مسلمانوں کو درپیش تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کی خاطر قرآن میں کچھ رد و بدل کر دینے اور سرداران قریش سے کچھ کم و بیش پر مصالحت کر لینے کی سوچ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے منع فرما رہا تھا، بلکہ دراصل اس میں روح سخن کفار مکہ کی طرف ہے۔ اگرچہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مقصود کفار کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی کمی یا بیشی کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ ان کا کام بس یہ ہے
کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اسے بے کم و کاست پہنچا دیں۔ تمہیں ماننا ہے تو اس پورے دین کو جوں کا تو مانو جو خداوند عالم کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اور نہیں ماننا تو شوق سے نہ مانو، مگر یہ امید کسی حال میں نہ رکھو کہ تمہیں راضی کرنے کے لیے اس دین میں تمہاری خواہشات کے مطابق کوئی ترمیم کی جائے گی، خواہ وہ کیسی ہی جزوی سی ترمیم ہو۔ یہ جواب ہے اس مطالبے کا جو کفار کی طرف سے بار بار کیا جاتا تھا کہ ایسی بھی کیا ضد ہے کہ ہم تمہاری پوری بات مان لیں، آخر کچھ تو ہمارے آبائی دین کے عقائد اور رسم و رواج کی رعایت ملحوظ رکھو، کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیں، اس پر سمجھوتا ہو سکتا ہے اور برادری پھوٹ سے بچ سکتی ہے۔ قرآن میں ان کے اس مطالبے کا متعدد مواقع پر ذکر کیا گیا ہے اور اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ملاحظہ ہو، یعنی جب ہماری آیات صاف صاف ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 28 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔